سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کے بارے میں جو فیصلے ہیں للہ والرسول، وہ اللہ کا اختیار ہے اور رسول کو یہ حق حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہٰذا تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں یہ آیات۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہی لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ اب یہاں آگے سے غزوہ بدر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کما اخراجک ربک، جس طرح آپ کے رب نے، یعنی یہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا۔ کما اخراجک ربک، جس طرح آپ کو نکالا ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا، اس بات پر خوش نہیں تھے۔ وہ یجادلونک فی الحق کی، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے فی الحق کی، حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، جبکہ وہ واضح ہو چکا تھا، یعنی وہ حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود آپ سے بحث کر رہے تھے۔ کأنما یساقون الی الموت، ان کی صورتحال تو ایسی تھی، کأنما یساقون الی الموت، جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو۔ وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی آپ سے وعدہ کر رہا تھا، احدی الطائفتین، دو گروہ میں سے ایک گروہ کے بارے میں، انہا لکم، کہ وہ ایک گروہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہوگا۔ وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور آپ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں ہے، غیر ذات شوکا، جو بغیر کانٹے کا ہے، یعنی جہاں خطرے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ گروہ آپ کے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے ان یحق الحق، کہ حق کو حق کر دکھائے، بکلمات ہی، اپنے احکام سے، اپنے حکموں سے، اپنے فرامین سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ،
استستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا، تمہیں ان کی کمک بھیجنے والا ہوں، مردفین، ایسے فرشتے جو کہ لگاتار، یہ جو کمک ہوگی مردفین فرشتوں کی، یہ لگاتار آئیں گے، پے در پے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کسی اور وجہ سے نہیں تھا، الا وما جعلہ اللہ، اسے اللہ نے نہیں کیا، الا بشرا، مگر خوشخبری بنانے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، مطمئن ہو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو کسی اور کے پاس سے نہیں ہوتی سوائے اللہ کے، صرف اللہ کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے، جو بھی مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی مکمل ہے، حکمت بھی مکمل۔ اذ یغشیکم النعاس، اذ یاد کرو جب، یغشیکم النعاس، جب وہ جو تمہیں ڈھانپ رہا تھا، یعنی تم پر طاری کر رہا تھا، النعاس غنودگی، نیند کی کیفیت، امنتاً جو کہ اطمینان، جو اطمینان کا باعث تھا، منہ اذ یغشیکم النعاس امنتاً منہ، جو کہ اس کی طرف سے اطمینان کا پیغام تھا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ، وہ وقت یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا رب وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا الی الملائکۃ، فرشتوں کو، یعنی وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم مومنوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کے قدم جماؤ، ان کو ثابت قدم کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، پھر تم گردنوں پر وار کرو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ سزا ان کافروں کے لیے اس لیے تھی، بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے دشمنی مول لیتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، لو یہ چکھو، ذالکم یہ لو، فذوقوہ تو اس کو چکھو، وان للکافرین عذاب النار، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا، دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، زحفا، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، فلا تولوہم الادبار، تو ان کی طرف پیٹھ مت پھیرو، یعنی ان کو پیٹھ مت دکھاؤ ان سے، بلکہ ان کا سامنا کرو۔ ومن یولہم یومئذ، اور کوئی شخص، اور جو کوئی بھی ان سے، یومئذ اس دن، یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی دوڑ لگا رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا جنگ کے لیے، یا کسی اور ایک لشکر سے ملنا ہو، فقط باء بغضب من اللہ، اس کے علاوہ کی صورت میں اگر کسی نے پیٹھ پھیری، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔
بغضب من اللہ، تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے واپسی کا رستہ اختیار کرے، ذرا منہ پھیرے، یا اپنی کسی جماعت جو آ رہی ہو اس سے ملنا چاہتا ہو، تب اتنی تو اجازت ہے۔ مگر اس کے سوا جو شخص بھی جنگ کے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، رخ پھیر دے گا، دشمن سے بھاگے گا، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے گا اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ آگے آیت نمبر 17 میں فرمایا فلم تقتلوہم، تو فرمایا مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فلم تقتلوہم، چنانچہ تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ ہی نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیتا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ ہی تھا جس نے پھینکا۔ یعنی اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اس اللہ نے پھینکی تھی، یعنی بظاہر ہاتھ آپ کے تھے لیکن معاملہ اللہ ہی کا تھا، وہ کنکریوں والی مٹی۔ تو وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے منہ بلاءً حسنا، اللہ تعالیٰ اس سے اہل ایمان کو اچھی آزمائش کرے، یعنی اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے۔ ان اللہ، یہ اللہ نے اس لیے کیا، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسے میں جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن اپنی پوری طاقت لے کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی میں مٹی اور کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کنکر دشمن کے ہر فرد تک پہنچائے جو ان کی آنکھوں میں جا کر لگیں، اور اس سے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا ذالکم، یہ سب کچھ تو ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، تو یعنی آئندہ کے لیے بھی یہ اصول سامنے رکھیے کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے، موہنو کمزور کر دینے والا ہے، قید الکافرین کافروں کی چال کو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تو یہاں کافروں سے کہا جا رہا ہے ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، یعنی غزوہ بدر میں تمہیں عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم لوگ باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم بھی پھر واپس آئے یعنی وہی کام کرو گے جو تم نے پہلے کیا ہے، نعود، تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، ولو کثرت، چاہے وہ کتنا ہی بڑھ کر نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔